السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین اکرام، اگر آپ رات دن استغفار کر رہے ہیں، صبح کو استغفار کرتے ہیں، شام کو استغفار کرتے ہیں، سوتے وقت آپ استغفار کا اہتمام کر رہے ہیں، تہجد میں نمازوں کے بعد چلتے پھرتے ہر وقت آپ استغفار کرنے کا معمول بنائے ہوئے ہیں، پھر بھی آپ پریشان ہیں، تنگ دستی میں مبتلا ہیں، مصیبتیں آپ کے اوپر آ رہی ہیں، آزمائشیں آپ کے اوپر آ رہی ہیں، گھر کے اندر پھر بھی آپ کی فیملی میں حادثات ہو رہے ہیں، پھر بھی آپ روزی روٹی اور تنگی میں مبتلا ہیں، پھر بھی آپ ہر طرح سے آزمائشوں کا شکار ہیں، تو پھر میرے بھائیوں کہیں نہ کہیں ہم سے استغفار کرنے میں کوتاہی ہو رہی ہے، غلطی ہو رہی ہے۔ ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ جو بندہ استغفار کرے اور وہ خوش نہ رہے۔ پتہ ہے شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ، سب جانتے ہیں کتنے بڑے اولیاء تھے، کتنے بڑے اللہ والے ہیں۔ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ پیرانے پیر ہیں، قطب اور ابدال ہیں اپنے وقت کے۔ انہوں نے اپنی کتاب کے اندر لکھا ہے کہ اگر کوئی بندہ استغفار کرتا ہے اور استغفار کے ساتھ ساتھ وہ یہ بھی کہتا ہے کہ میں پریشان ہوں، میں تنگ دست ہوں، میں مصیبتوں میں گھرا ہوا ہوں، میں آزمائشوں میں گھرا ہوا ہوں، تو فرمایا شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے کہ اس شخص سے بڑا جھوٹا کوئی ہو ہی نہیں سکتا۔ وہ شخص دنیا کا سب سے بڑا کذاب اور سب سے بڑا جھوٹا ہے، کیونکہ جو استغفار کرے اس کی پریشانیوں کو دور کرنے کا وعدہ تو اللہ رب العزت نے لیا ہے کہ استغفروا ربکم انہ کان غفارا یرسل السماء علیکم مدرارا ویمددکم باموال وبنین ویجعل لکم جنات ویجعل لکم انہارا۔ تمہیں دولت بھی دوں گا، تمہیں شہرت بھی دوں گا، تمہیں آل و اولاد بھی دوں گا، تمہیں مال بھی دوں گا، تمہاری مغفرت بھی کر دوں گا، اور آسمان سے نعمتیں، بارش اور میوے سب کچھ نازل کروں گا۔ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے، تو کہیں نہ کہیں ہم سے غلطی ہو رہی ہے۔ پتہ امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے، میں آپ کو 3 باتیں اس کے اندر بتا رہا ہوں جو امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھی ہیں۔ توبہ استغفار کی 3 شرطیں ہیں، اگر ان شرطوں کے ساتھ ہم استغفار کریں گے تو پھر یقین ہے اللہ کی ذات سے کہ ہمارا استغفار قبول ہوگا، اور استغفار کا جو بینیفٹ ہے، جو فائدے ہیں، جو ثمرات ہیں، وہ ہمیں ضرور نصیب ہوں گے۔ وہ 3 شرطیں کیا ہیں جو امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے توبہ استغفار کی لکھی ہیں؟ پہلی شرط یہ ہے کہ اس گناہ کو چھوڑ دے جو ہو گیا ہے، یعنی جو گناہ ہو گیا اس گناہ کو چھوڑ دے، آئندہ کبھی نہ کرنے کا عزم و ارادہ کرے، وہ گناہ کبھی نہ کرے، اس گناہ کو چھوڑ کر ہم استغفار کریں۔ ہوتا یہ ہے کہ ہم گناہ بھی برابر کر رہے ہوتے ہیں، کوتاہیاں بھی ہم سے ہو رہی ہوتی ہیں، دوسرے کو حقوق کو پامال کر رہے ہوتے ہیں، اپنی زبان کو غلط استعمال کر رہے ہوتے ہیں، اور اپنے کانوں کا، اپنی آنکھوں کا، اپنے جسم کا اعضاء کا ناجائز استعمال بھی کر رہے ہوتے ہیں، اور ساتھ میں استغفار بھی کر رہے ہوتے ہیں، تو کیسا فائدہ ہوگا؟ تو پہلی شرط یہ ہے کہ ہم گناہوں کو چھوڑیں، اس کے بعد استغفار کریں، انشاءاللہ استغفار ہمارا قبول ہوگا، اور پھر پریشانیاں مصیبتیں دور ہوں گی۔ اور دوسری شرط یہ ہے جو امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھی ہے کہ اللہ رب العزت کے حضور ندامت اور شرمندگی کے ساتھ توبہ استغفار کرے۔ اللہ رب العزت کے سامنے ندامت ہو، شرمندہ ہو کہ اے اللہ مجھ سے جو غلطی ہو گئی، میں بہت شرمندہ ہوں، اے اللہ میں بہت شرمندہ ہوں، بہت کمزور بندہ ہوں، عاجز انکساری اپنے اندر ہونا چاہیے، ندامت شرمندگی ہونی چاہیے کہ اے اللہ میں نے بہت برا کیا، اے اللہ میں آئندہ نہیں کروں گا، اے اللہ مجھے بخش دے۔ اس شرمندگی کے ساتھ ہم استغفار کریں، ہمارا استغفار انشاءاللہ فوراً قبول ہوگا، ہماری پریشانیاں دور ہوں گی۔ اور جو تیسری شرط ہے وہ شرط ہے آئندہ کبھی بھی گناہ نہ کرنے کا پختہ ارادہ کرے، آئندہ کبھی بھی گناہ نہ کرنے کا پختہ ارادہ کرے، کہ کبھی پکا ارادہ کر لے کہ مجھ سے یہ جو غلطی ہو گئی، یہ جو گناہ ہو گیا، اب میں کبھی بھی انشاءاللہ یہ گناہ نہیں کروں گا، اے اللہ میں پکا تجھ سے وعدہ کرتا ہوں، اے اللہ میں اب آئندہ یہ گناہ کبھی نہیں کروں گا، تو مجھے بخش دے۔ انشاءاللہ جب ہم ان شرطوں کے ساتھ، اور ہاں 1-2 باتیں اور میرے ذہن میں آئی، ہماری نیت درست ہونی چاہیے، کیونکہ ہوتا یہ ہم استغفار کر رہے ہوتے ہیں اور ذہن کے اندر دنیا گھوم رہی ہوتی ہے، مارکیٹ اور کاروبار اور اسی طرح گھر کے ساتھ ساری چیزیں ہمارے ذہن میں ہوتی ہیں، تو مکمل یکسوئی کے ساتھ ہمیں استغفار کرنا ہے۔ اور
ایک یہ کہ جو ہم استغفار پڑھ رہے ہیں، چاہے وہ کوئی بھی استغفار ہے جو الفاظ ہم پڑھ رہے ہیں، وہ الفاظ کی ادائیگی ہم اچھی طرح سے کریں، اچھی طرح سے ان کی ادائیگی ہونی چاہیے۔ تو ان باتوں کا اگر ہم خیال رکھیں گے تو پھر انشاءاللہ ہمیں استغفار کا فائدہ فوراً نظر آئے گا۔ اللہ رب العزت ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے اور استغفار کو مکمل یکسوئی و ندامت کے ساتھ، شرمندگی کے ساتھ کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔